اپنی آواز کرنے دیجئے، ہم اپنی آواز کرتے ہیں۔ توجہ، دین اسلام کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے یہ پوری کائنات میں غالب آ کر رہے گا، چاہے کفار و مشرکین اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ آج لوگ بیٹھ کر کے بڑے بڑے پلان کر رہے ہیں اور لوگ ہمارے ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا دین اسلام کا۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، میڈیا پر اسلام کو وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹا سکتے۔ آپ کو میں بات بتا دوں، 1400 سال سے یہ مسئلے چلے آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے ابو جہل آ کر کے چلے گئے، بڑے بڑے ابو لہب آ کر چلے گئے، لیکن قرآن کا یہ وعدہ ہے یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ اور رب تعالیٰ فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا چراغ ہے، یہ تمہارے پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ اور رب تعالیٰ فرماتا اللہ اپنے نور کو، اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا۔ آج یہاں پر حالات دیکھو، سیمانچل میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوتا ہے، رہنے کے لیے چھپر کے گھر صحیح ڈھنگ کے نہیں ہوتے، لکڑی کے گھر ہوتے ہیں، باڑ میں جینے والے لوگ، لیکن جب عظمت رسالت کی بات آتی ہے تو ایسا شامیانہ باندھتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں دنگ رہ جائے۔ یہ سارا نظام یہ غریبوں کا بنایا ہوا ہے۔ میں جس علاقے سے بھی گزرتے آیا، ابھی میں جس طرح سے گاڑی میں بیٹھ کر، ارے صحیح ڈھنگ کی سڑکیں نہیں، نیتاؤں نے تو سب کھا لیا ہے، سب کچھ کھا چکے ہیں، اور کچھ نہ دیا سیمانچل کو۔ اس کے باوجود سیمانچل کی اس نوجوان طبقے کے پاس اگر کچھ بات باقی رہ گئی ہے تو وہ عشق رسول کی دولت باقی ہے۔ میں یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، کئی دنوں تک تاریخ کو میں بار بار ملتوی کرتا رہا۔ یہ کیسر صاحب رو دھو کر کے لے کر کے آئے، میں یہ سوچتا کس لیے جلسے کر رہے ہو، کس لیے پروگرام کر رہے ہو، بیانات تو آپ یوٹیوب سے سن ہی لیتے ہو۔ کہا نہیں، آپ چل کر کے دیکھیں ہمارے علاقے کے لوگ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا جنوری کی ٹھنڈیاں ہیں اور کون آئے گا اتنی ٹھنڈی راتوں میں۔ اندر آنے کے بعد پتہ چلا یہاں تو 50 ڈگری گرمی چل رہی ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، دین اسلام سے وابستگی آج بھی پیسہ نہیں چاہتی ہے۔ یہ مالداروں کا نظام چلایا ہوا دین نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا، اجنبیوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی ختم ہو جائے، اجنبیوں میں آ کر ختم ہو جائے۔ آج یہ سارے حالات دیکھ کر دنیا دنگ ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو ڈھنگ سے کوئی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن دین اسلام کی بات آتی ہے تو یہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے سجا دیتے ہیں۔ ہمارے گھر ڈھنگ کے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا گھر دیکھو تو سب سے بلند و بالا نظر آئے۔ کئی لوگوں کی آنکھوں میں گرنے والے، چبھنے والے مینار سڑکوں سے گزرے، مسلمان پائی پائی جمع کر کے یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لوگوں کو اگر آج ڈپارٹمنٹ کا، حکومت کا، سیاست کا پیسہ جن کو ملا ہے اور وہ آج بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ غریب مسلمان وہ ہے جن کو کوئی نہیں پوچھتا سیاسی اعتبار سے اور کسی بھی اعتبار سے، لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس آج موجود ہے وہ صرف اور صرف فضل الہی سے ہے۔ اگر رب تبارک و تعالی اس دین کا حامی و ناصر اور مددگار نہ ہوتا تو یہ درندے تو کب کے چبا چکے ہوتے ہیں۔ جن کے پاس لاکھوں کی شاخائیں ہیں، چڈی پہننے والے، لاٹھی ڈنڈے کی تربیت لینے والے جتنے لوگ ہیں،
وہ تو سب ان غربا اور مساکین کو کھا گئے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھو, لوگ آج بھی ڈرے سہمے ہوئے کہتے ہیں ہم تو مائنورٹی میں ہیں, قلت میں ہیں. یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے, یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے. مصلحت کے ساتھ جینا ہے, یقیناً مصلحت اور حکمت کے ساتھ جینا ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں, اور اگر کوئی ہمارے برادران وطن سن رہے ہیں تو ان سے بھی یہ میں کہتا ہوں, حکومت کے اوپر سے لے کر نیچے تک کے عہدے سب تمہارے, ڈپارٹمنٹ میں 80% سارے لوگ تمہارے, سب کچھ ہے. یہ جو چھوٹی سی تعداد ہے, یہ ایک چھوٹی سی قلت ہے, دین اسلام سے وابستہ ہے, اس کو ساری دنیا اور یہ سر بڑی طاقتیں مل کر کے مٹا کیوں نہیں پاتی؟ 24 گھنٹے میڈیا بھونکتا رہتا ہے اور مٹا کیوں نہیں دیتے برسوں سے؟ کان کھول کر کے سن لو, سارے دجال مل کر کے بیٹھ کر کے اپنی طاقت کا استعمال کریں تب بھی ہمیں نہیں مٹایا جا سکتا. اقبال نے کہا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اے نوجوانوں, میں یہ خطاب سے اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تم فخر کرو کہ جس دین پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ دین ہے. تم کسی چور قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ سر جھکا کر کے جیو گے. تم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ اپنی ٹوپیاں چھپا کر داڑیاں چھلا کر کے گھومو گے. ارے سینہ تان کر کے زمین پر چلو کہ تمہارا آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین کوئی اس روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس نبی کے پیروکار ہیں, اس نبی کے پیروکار ہیں جس کو اپنے تو اپنے سارے غیروں نے بھی سچا اور امین